پھر اس کے بعد کیا مدارس میں ایک دوسرے کی کوئی کتابیں پڑھاتا ہے؟ میرا نقطہ نظر کیا ہے؟ اگر وہ بات مجھ سے نہ سنی جائے براہ راست، اور میرا نقطہ نظر ایک ایسا شخص بیان کرے جس کو میرے ساتھ عداوت ہے، اختلاف ہے، مجھ سے ملا ہی نہیں، مجھ کو براہ راست اس نے سنا ہی نہیں، مجھے پڑھا ہی نہیں، میری مجلس میں ہی نہیں بیٹھا، میرا شاگرد نہیں ہے، اس کا میرے ساتھ تعلق ہی نہیں، مخالفین میں ہے، معاندین میں ہے، متہمین میں ہے، اتہام اور تہمت لگانے والوں میں ہے، اگر وہ اپنی مجلسوں میں بیٹھ کر میرا نقطہ نظر بیان کرے گا کہ قادری صاحب کا عقیدہ یہ ہے، قادری صاحب کا نقطہ نظر یہ ہے، قادری صاحب کا خیال یہ ہے، وہ یہ کہتے ہیں، تو آپ اندازہ کر لیں اس بات میں کتنی صداقت ہوگی اور کتنی نیک نیتی ہوگی، کتنی ایمانداری ہوگی، اور اس کے کتنے اثرات برے ہوں گے۔ یہ طریقہ کار ہمارا پورے معاشرے میں علمی حلقوں میں چل رہا ہے۔ میں نے کل یہ بات کہی تھی، آج پھر دوہرا رہا ہوں، میں نام نہیں لوں گا، ایسے علماء اہل سنت کے ہیں جنہوں نے غالباً پوری عمر مجھ سے ملاقات ہی نہیں کی اور نہ میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی، میری مجلس میں کبھی نہیں بیٹھے، انہوں نے براہ راست مجھ کو سنا پڑھا نہیں ہے، تعلق ہی نہیں رہا کبھی آپس میں، راہ چلتے سلام دعا بھی بعض اوقات نہیں ہوئی، یعنی رابطہ ہی نہیں، ایسے لوگ بھی صرف انہوں نے سنا سیدنا مولا علی المرتضیٰ کے منقبت میں میرا کلام، میری گفتگو، اور وہ بھی میرا خطاب نہیں سنا ہوگا، مجھے یقین ہے، میری کیسٹس نہیں سنی ہوگی، کیونکہ کئیوں سیدہ فاطمۃ الزہرا سیدہ کائنات کی شان میں میرے خطاب، میری کتابیں، حسنین کریمین کی شان میں میری کتابیں، میرا درس بخاری شان اہل بیت میں، درس صحیح مسلم شان اہل بیت میں، درس ترمذی شان اہل بیت میں، درس نسائی شان اہل بیت میں، یہ کچھ سنا۔ فلسفہ شہادت امام حسین پر یا یزید کی تکفیر پر، یزید لعین اس جہنمی کی تکفیر پر میرے بارے میں سنا، اور میرے خطابات بھی نہیں سنے کہ کیسٹ سے سنے ہوں یا کتابیں پڑھی ہوں یا مجلس میں بیٹھے ہوں، مجھے علم ہے ذاتی طور پر پختہ شواہد کے ساتھ کہ اپنی مجالس میں بیٹھتے ہیں، لاہور میں بیٹھتے ہیں، کراچی میں بیٹھتے ہیں، ملتان میں بیٹھتے ہیں، پاکستان میں بیٹھتے ہیں، انگلینڈ میں بیٹھتے ہیں، اور دنیا کے باقی خطوں میں بیٹھتے ہیں مجالس میں، اور وہاں کہتی ہیں کہ قادری صاحب تو شیعہ ہو گئے، ان کا عقیدہ بدل گیا، وہ شیعہ ہو گئے۔ خدا کا خوف کریں، آپ نے مرنا بھی ہے، قبر میں جانا ہے، آپ دین کے نمائندے کہلاتے ہیں، حضور کی سنت کے پرچار کرنے والے ہیں، امت کو راہ ہدایت دینے والے ہیں، اگر آپ سنی سنائی بات پر بغیر تحقیق کے اس طرح جھوٹ بولنے لگیں گے، کذب بیانی کریں گے، تہمت لگائیں گے، تو اس دین کا اور امت کا حال کیا ہوگا؟ میں فینومینا کولیکٹیو المیہ بتا رہا ہوں، اب میں اس کا دوسرا رخ بھی بتاؤں گا نا، شروع یہاں سے کر رہا ہوں۔ ان سے کسی نے پوچھا آپ نے میرا فلاں خطاب پڑھا؟ شان صدیق اکبر کے اوپر کانفرنس ہوئی تھی منہاج القرآن میں، وہ خطاب سنا، دیگر کتب پڑھی؟ تو جواب دیا نہیں جی، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے کسی کی کتابیں پڑھنے کی، ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے کسی کے کیسٹ اور خطاب بیٹھ کے سنیں۔ بھئی نہ تمہارے پاس کتابیں پڑھنے کی فرصت ہے، نہ تمہارے پاس کسی کا خطاب سننے کی فرصت ہے، مگر اس پر کمنٹ کرنے، تہمت لگانے کی فرصت ہے۔ یہ ایک المیہ ہے، اجتماعی المیہ۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی شخص کا جھوٹا اور کذاب ہونا اس کے لیے یہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے پہنچاتا پھرے بغیر تحقیق کے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ پرابلم کیوں پیدا ہوا؟ میں یہ نقطہ بتا رہا ہوں، یہ کیوں پیدا ہوا پرابلم؟ یہ اس لیے پیدا ہوا کہ خارجیت کی گرد اہل سنت میں داخل ہونا شروع ہو گئی، گرد پڑنے لگی۔ یہ پچھلے
20 30 50 سال 40 سال کے عرصے میں یزیدی فکر نے، خارجی فکر نے، بغض اہل بیت کے فکر نے طاقت پکڑی، اس فکر کے ہاتھ میں بندوقیں آ گئیں، اس فکر والوں کی زبانیں دراز ہو گئیں، پھیل گئے، انہوں نے اتنا پروپیگنڈا کیا، اتنا پروپیگنڈا کیا۔ ایک قاعدہ لوگ کہتے ہیں کہ اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو، اتنا جھوٹ بولو کہ اگر کوئی سچ بھی بولے تو وہ جھوٹا نظر آئے۔ جھوٹ کو اتنا پھیلا دو، ہر کان پر جھوٹ پہنچے، ہر کان پہ جھوٹ اتنا پہنچے، صبح و شام اتنا جھوٹ کا تذکرہ ہو کہ اب اس جھوٹے ماحول میں اگر کوئی سچ بات کہہ دے تو وہ سچا جھوٹا نظر آئے۔ یہ ماحول کریٹ ہو چکا ہے۔ اب اہل بیت کے خلاف، سیدنا امام علی مقام سیدنا امام حسین کے خلاف، ان کے فیصلہ سفر کربلا کے خلاف، ان کی شہادت کے خلاف، پھر یزید کے حق میں بالواسطہ اتنا پرزور طریقے سے ایک مہم چلی، اور شان صحابہ میں خطابات، یہ گوشہ حق کا تھا، یہ ایمان کا پہلو تھا، مگر اہل بیت کے مقابلے میں صحابہ کرام کو لا کے کھڑا کر دیا گیا۔ جیسے دوسرے مکتب فکر، شیعہ مکتب فکر نے صحابہ کرام کے مقابلے میں اہل بیت کو لا کے کھڑا کر دیا، دونوں سمت دین اسلام کے ساتھ دشمنی ہوئی، دین اسلام پہ ظلم ہوا، آقا علیہ السلام کی تعلیمات سے انحراف ہوا، دونوں سمتوں میں۔ میں دوسرے رخ پہ ابھی بعد میں آتا ہوں۔ تو صحابہ کرام کے مناقب میں اتنا زور لگایا گیا جو لگانا چاہیے، میں بھی اسی سیریز پر گفتگو اب کر رہا ہوں۔ اتنا تذکرہ ہوا کہ نئی نسلوں میں اور نئے اہل علم اور علماء اور مجالس میں انہوں نے تذکرے ہی کم سنے اہل بیت اطہار کے۔ رفتہ رفتہ یہ خیال ڈیولپ ہو گیا کہ اہل بیت کی بات کرنے والا شیعہ ہوتا ہے، حب علی کی بات کرنے والا شیعہ ہوتا ہے، حضرت علی کو مولا علی جو کہہ دے وہ بھی شیعہ ہوتا ہے۔ وہ بھول گئے کہ یہ ٹائٹل تاجدار کائنات نے عطا کیا تھا، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ جو مولا کائنات کہہ دے آپ کو وہ شیعہ ہے۔ بھول گئے کہ یہ مولا کائنات تو آقا علیہ السلام نے بنایا ہے ان کو، من کنت مولاہ فعلی مولاہ۔ اہل بیت کا جو تذکرہ کرے، جو ان کی شان بیان کرے تو وہ شیعہ ہوتا ہے۔ اس کو اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا، اتنا پھیلایا گیا کہ اہل سنت کے لوگ جن کے آباء و اجداد اور اوپر کی نسلیں اہل بیت کی محبت میں غرق رہتی تھی، فنا رہتی تھی، جن کے ایمان کا خمیر حب اہل بیت سے اور حب صحابہ سے، محبت اہل بیت اور محبت صحابہ، تعظیم و تکریم اہل بیت اور تعظیم و تکریم صحابہ سے مل کر اٹھا تھا، جن کا خمیر مل کر اٹھا تھا۔ ان کے خیال سے اہل بیت نکلتے گئے، اہمیت کم ہوتی گئی، اہل بیت کی محبت کا تذکرہ خوف سے، جھجک سے ڈیفینسو پر چلے گئے، دینی مذہبی دہشت گردی کی وجہ سے، مذہبی دہشت گردی کی وجہ سے پیچھے چلے گئے، اور اثرات بڑھتے بڑھتے چونکہ کسی نے روک ٹوک نہیں کی، کئی سال گزر گئے، نتیجہ یہ ہوا کہ یہ ذہن بن گیا کہ اب جا کے جب میں نے محسوس کیا کہ خارجیت کا غلبہ ہوتا جا رہا ہے عقیدہ اہل سنت پر، حب اہل بیت، تعظیم و تکریم اہل بیت، تمسک باہل بیت نکلتا جا رہا ہے، جو ہمارے ائمہ کا، اکابر کا، محدثین کا، اولیاء کا، صوفیاء کا، سلاسل طریقت کا شیوا تھا، نکلتا جا رہا ہے۔ تو میں نے پچھلے 10 سال کا عرصہ کم و بیش یا اس سے زائد میں نے اس محاذ پر کام کیا۔ اب جو لوگ شناسہ نہیں رہے تھے کہ اہل بیت کی محبت اور عظمت اس انداز کے ساتھ یہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور ایمان ہے، تو جب انہوں نے یہ آواز اپنے کانوں پر سنی، بغیر تحقیق کے مدرسوں میں، مسجدوں میں، اپنی مجالس میں تہمت لگا دی، شیعہ ہو گئے، شیعہ ہو گئے، گویا اہل بیت کی محبت کو شیعہ کے کھاتے میں ڈال دیا گیا۔ اب اہل سنت صرف وہ ہیں، معاذ اللہ استغفر اللہ، جو صرف صحابہ کرام کا دامن تھامے اور اہل بیت سے تعلق نہ رکھیں، استغفر اللہ، الا ماشاء اللہ۔ میں سب کی بات نہیں کر رہا ہوں، یعنی ایسے ذہن ناپختہ، کچے، کم علم، اس طرح کے ذہن پیدا ہو گئے، اور اس میں بڑا رول پلے کرتا ہے مناظرانہ ماحول۔ جب آپ دین میں مناظرے شروع کر دیتے ہیں تو مناظرے میں پھر ایسی کی تیسی ہوتی ہے، اینٹ کا جواب پتھر ہوتا ہے،
اور حقائق کا بھی انکار ہوتا چلا جاتا ہے دونوں سمتوں سے. تو مناظرانہ ماحول نے دین کو اور دینی فکر کو نقصان پہنچایا ہے. یہ ایک صورت ہوئی.